مسیح یسوع میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخری زمانہ کی چند اہم نشانیاں اور مسیح یسوع کی آمد کے متعلق۔ میری گزارش ہے کہ آج کے اس مضمون کی ویڈیو سے آپ آخر تک جڑے رہیں تاکہ آپ مسیح یسوع کی آمد کے لیے خود کو تیار کریں اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ یہ دعا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کو یہ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آئیے چلتے ہیں اس مضمون کی طرف۔ بائبل مقدس میں آخری وقت اینڈ ٹائمز اور آخرت کے دن کی 12 بڑی نشانیاں، مسیح کی دوبارہ آمد اور دنیا کے انجام کے متعلق بائبل میں واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یہ نشانیاں مومنوں کے لیے تیاری اور امید کا باعث ہیں۔ آئیے ہم انہیں بائبل کے حوالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، روحانی گمراہی، جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح کا ظہور۔ حوالہ متی 24 باب 4 اور 5 آیت۔ یسوع نے فرمایا، دیکھو کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آ کر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہتوں کو گمراہ کریں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، آخری زمانہ میں سچائی سے انحراف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جھوٹی تعلیمات، خود ساختہ نجات دہندہ اور ایسے لیڈر پیدا ہوں گے جو مسیح کا روپ دھار کر ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے۔ یہ نشانہ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے بہت تیزی سے پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، جنگ کی افواہیں اور بین الاقوامی اضطراب۔ حوالہ متی 24 باب 6 اور 7 آیت۔ تم جنگوں کی افواہوں کی خبر سنو گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ بڑی جنگوں اور جھوٹی فوجی کشمکش کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نیز عالمی سطح پر مستقل خوف اور عدم استحکام آخری ایام کی نشاندگی ہے۔ تمام واقعات صرف ابتدا ہیں جو دنیا کو سب سے بڑی اور آخری جنگ ہر مجدون کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اور نمبر 3، قحط، ہولناک وبائیں اور شدید زلزلے۔ حوالہ متی 24 باب 7 اور 8 آیت۔ جگہ جگہ قحط پڑیں گے، وبائیں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، یہ سب درد ذہ کی ابتدا ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ ہی قدرتی آفات آتی رہی ہیں، لیکن آخری وقت میں ان کی شدت اور تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ عالمی وبائیں جیسے کووڈ-19، شدید قحط اور تباہ کن زلزلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ درد ذہ گریٹ ٹریبلیشن شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 4، ایمانداروں پر عالمی سطح پر ظلم و ستم۔ حوالہ متی 24 باب 9 اور 10 آیت۔ تب وہ تمہیں مصیبت میں ڈالیں گے اور قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ میرے عزیزو، دنیا کے کئی حصوں میں مسیحیوں کو آج بھی اپنے ایمان کی وجہ سے قید، تشدد اور قتل کا سامنا ہے۔ ظلم و ستم کا یہ بڑھتا ہوا رجحان واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب سچے ایمانداروں کی وفاداری کی آزمائش کی جائے گی۔ نمبر 5، بے دینی کا بڑھ جانا اور محبت کا ٹھنڈا پڑ جانا۔ حوالہ متی 24 باب 12 آیت۔ اور بدی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آخری زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ لوگ خود غرض، زردوست، شیخی باز، گستاخ، عیش و عشرت کے دوست ہوں گے۔ یہ آخری وقت کا اخلاقی اور سماجی بگاڑ ہے۔ لوگ خدا سے دور ہو کر صرف اپنی ذات اور دنیاوی لذتوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس روحانی سرد مہری سے خاندانوں اور معاشرے میں تعلقات کمزور پڑ جائیں گے، اس سے نفرت، خود غرضی اور بے ایمانی عروج پر پہنچ جائے گی۔ نمبر 6، انجیل کی عالمی منادی، انجام سے قبل تکمیل۔ حوالہ متی 24 باب 14 آیت۔ اور بادشاہی کی یہ خوشخبری تمام دنیا میں منادی کی جائے گی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب انجام آ جائے گا، یعنی تب خاتمہ ہوگا۔ آج انجیل کا پیغام اور بائبل کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر بڑی زبان میں موجود ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، ریڈیو کے ذریعے یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ شاید وہ آخری نشانی ہے جس کی تکمیل کے فوراً بعد یسوع کی آمد متوقع ہے۔ نمبر 7،
دجال اینٹی کرائسٹ کا عالمی لیڈر کے طور پر ظہور۔ حوالہ دوسرا تسلنکیو 4 باب 2 اور 3 آیت۔ جب تک وہ گناہ کا آدمی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو خدا کہلانے والی ہر چیز کی مخالفت کرے گا اور اس کے مقابل اپنے آپ کو کھڑا کرے گا۔ میرے عزیزو، دجال جو گناہ کا مجسم روپ ہوگا، ایک طاقتور سیاسی، اقتصادی اور مذہبی لیڈر کے طور پر ابھرے گا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر خود کو خدا کا درجہ دلوانے کی کوشش کرے گا اور ایک عارضی اور امن قائم کرے گا، جس کے بعد وہ ایمانداروں پر ظلم اٹھائے گا۔ نمبر 8، اسرائیل کی قومی بحالی۔ حوالہ حزقیل 37 باب، متی 24 باب 32 سے 34 آیت۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہاں ایک تمثیل اور مثال دی ہے آخری وقت کے متعلق کہ انجیر کے درخت سے تم سیکھو، جب تم دیکھو کہ اس میں کونپلیں پھوٹی تو جان لو کہ گرمی نزدیک ہے۔ یہاں یسوع مسیح ان پیشن گوئیوں کے متعلق اپنے شاگردوں کو آگاہ کر رہا ہے اپنی آمد کے متعلق۔ 1948 میں اسرائیل کا ایک خود مختار قوم کے طور پر دوبارہ قائم ہونا آخری زمانہ کی سب سے اہم ترین پیشن گوئی ہے۔ بائبل میں انجیر کا درخت اکثر اسرائیل کی علامت ہے۔ اسرائیل کی بحالی گویا وہ گھڑی ہے جو تمام دیگر پیشن گوئیوں کی تکمیل کا وقت ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 9، عالمی مالیاتی نظام اور نشان۔ حوالہ مکاشفہ 17 باب 13 سے 16 آیت۔ اور وہ سب کو ان کے دائیں ہاتھ یا پیشانی پر ایک نشان لگواتا ہے تاکہ کوئی شخص خرید و فروخت نہ کر سکے مگر وہی جس پر وہ نشان ہوگا۔ میرے عزیزو، دنیا ایک ایسے واحد عالمی نظام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے جو ایک شخص دجال کے کنٹرول میں ہوگا۔ ڈیجیٹل کرنسی، بائیو میٹرکس اور شناخت کے جدید طریقے ایک ایسے نظام کی راہ ہموار کر رہے ہیں جہاں خرید و فروخت کا عمل مکمل طور پر کنٹرول کیا جائے گا، جس کا حتمی نتیجہ دجال کا نشان قبول کرنا یا نہ کرنا ہوگا۔ کی اہمیت کا عالمی تنازع۔ حوالہ زکریا 12 باب 3 آیت۔ اس دن میں یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بوجھل پتھر بناؤں گا۔ یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا مرکز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر مسلسل عالمی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یروشلم پر کنٹرول کا تنازع آخری دنوں میں مزید شدت اختیار کرے گا اور یہ ایک ایسی بوجھل پتھر بن جائے گا جسے دنیا کی کوئی قوم اٹھا نہیں پائے گی۔ نمبر 11، یسوع مسیح کی دوبارہ آمد اور ایمانداروں کا اٹھایا جانا، ریپچر۔ حوالہ پہلا تسلنکیوں 17 باب 4 اور 16 ہے۔ لکھا ہے، خود خداوند آسمان سے نعرہ کے ساتھ، فرشتوں کے زور کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور ہم بادلوں پر اس سے ملنے کے لیے اٹھا لیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ عظیم واقعہ جسے رفعت یا اٹھایا جانا کہا جاتا ہے، وہ لمحہ ہے جب مسیح اپنے وفادار تیار ایمانداروں کو دنیا سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے گا تاکہ وہ دجال کے دور حکومت اور عظیم مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اور نمبر 12، دن اور وقت کا نامعلوم ہونا۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ حوالہ متی 24 باب 36 آیت۔ لیکن اس دن اور گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ اگرچہ ہم نشانیاں دیکھ سکتے ہیں لیکن خدا نے حتمی وقت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ پر ہم ہر وقت تیار رہیں، نہ کہ غفلت میں وقت ضائع کریں۔ نتیجہ اور ہماری نصیحت۔ حوالہ متی 24 باب 42 سے 44 آیت۔ پس جاگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی کا تم کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس گھڑی ابن آدم آ جائے۔ میرے عزیزو، ان ساری نشانیوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ تمام نشانیاں گھبراہٹ کے بجائے امید کا پیغام لاتی ہیں۔ ہمیں روحانی طور پر بیدار رہنا چاہیے
توبہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور انجیل کے پیغام کی منادی جاری رکھنی چاہیے تاکہ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئے تو ہم تیار پائے جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔